بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا جلا کر۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ نہ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اور اس میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ لائٹ بند کر کے سوتے ہیں یا نہیں۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں لائٹ نہ بند کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو حدیث کی روشنی میں سونے کے چند آداب بتاتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو جس طرح نماز میں وضو کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے حوالے سے یہ بھی بیان ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈرانے خواب اور شیطان کے ڈرانے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس سے مراد اس کی موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی۔ اگر وہ کوئی اس درمیان اچھا خواب دیکھتا ہے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ اس طرح روایت میں ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح سے صاف کر لینا چاہیے۔ ارشاد ہے، جب اپنے بستر سے اٹھ جائیں، جب دوبارہ سونے کے لیے آئیں تو دوبارہ اس کو جھاڑ لیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں لائٹ کو نہ بند کرنے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو، ان کو اچھی نیند آتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات کو چراغ جلاؤ یعنی لائٹ اور آگ کو بجھانے کی تاکید کی گئی ہے، اور انہیں روایت کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اس سے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کر لیے جائیں، تاکہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے۔ پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات کو لائٹ اور چراغ کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث میں چراغ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کرنے کے لیے جلایا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے، روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔ حدیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے۔ جہاں بات ہے لائٹ نہ بند کرنے کے سائنسی نقصانات کی، سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر لیا جائے، اور یاد رہے کہ سنت پر عمل نہ کرنے سے آپ کو گناہ بھی ہوگا، اور اگر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جس میں سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں
اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ اس لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتیں ہم نے بیان کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی جو سنتے ہیں اس پر بھی عمل کیا جائے اور اس کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا پتہ چلے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔